الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، بہت سے حضرات یہ مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے موقع پر ایک روزہ رکھا جائے یا 2 روزے رکھے جائیں یا 3 روزے رکھے جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی بات پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ سب سے افضل روزہ ہوتا ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد۔ پھر ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی مضمون ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو یہ 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے اور یہ روزہ رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے اس روزے کا۔ پھر دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہے کہ ایک روزہ رکھیں یا 2 روزے رکھیں یا 3 روزے رکھیں۔ تو اس کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ آپ کی زندگی کے آخری سال میں آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ان کی مشابہت نہ ہو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ اگر میری عمر رہی آئندہ سال تو میں ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا دوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کو ملا لینا، چاہے نبی تاریخ میں ملایا جائے اور چاہے 11ویں تاریخ کے اندر ملایا جائے، ایک روزے کو ملا لینا یہ مستحب ہے اور افضل ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں لکھی ہیں، 3 صورتیں لکھی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، ایک صورت یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھا جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 تینوں دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں سب سے بہتر جو ہے تو یہ ہے کہ تینوں دن روزہ رکھ لیا جائے، 9 میں بھی روزہ رکھا جائے، 10 میں بھی روزہ رکھا جائے، 11 میں بھی روزہ رکھا جائے، سب سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے، چاہے 9 اور 10 کا رکھیں، چاہے 10 یا 11 کا رکھیں، اور تیسری شکل یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے، لیکن یہ خلاف اولیٰ ہے۔ تو تینوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ تینوں دن کا روزہ رکھیں۔ دوسرے درجے کا یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر 2 دن کے روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 1 دن کا روزہ تو رکھ ہی لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔